نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ قالت الملائكة يا مريم ان الله يبشرك بكلمة منه جب فرشتوں نے کہا اے مریم بے شک اللہ یبشرو کی بشارت دیتا ہے کی آپ کو، اگر مونس ہو تو کی، اگر مذکر ہو تو کا، جزاک اللہ عورت کے لیے اور جزاک اللہ مرد کے لیے۔ ان اللہ یبشرو کی بے شک اللہ بشارت دیتے ہیں آپ کو بکلمت منہ اپنے ایک حکم کی، اپنے ایک کلمہ کی۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو کلمت اللہ کہا گیا کیونکہ جب انسان بندہ پیدا ہوتا ہے، بچہ، اس میں دو طرح کی قوتیں ہوتی ہیں، ایک انسان کی اپنی طرف سے نطفہ ہے، دوسرا اللہ کا حکم ہے۔ دونوں چیزیں ملتی ہیں تو انسان پیدا ہوتا ہے۔ انسان میں دو چیزیں ہیں نا، ایک جسم ہے اور ایک روح ہے۔ جسم یہ انسان کی زمین کی تخلیق ہے، زمین سے بنتا ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، کہ سوال ہوتا ہے روح کے بارے میں، تو روح اللہ کا امر ہے۔ تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام میں کیونکہ ان کے باپ نہیں تھے، بن باپ کے پیدا ہوئے، تو صرف اللہ کا امر چلا، تو اس لیے وہ کلمت اللہ کہا گیا کہ اللہ کے کلمے، اللہ کا حکم۔ جب سیدہ مریم بڑی ہوئیں اور بیت المقدس کے امور کے اندر مصروف ہو گئی، اپنی عبادات میں مصروف ہو گئی، تو سورہ مریم پوری 16ویں پارے میں اس میں تفصیل موجود ہے کہ ایک دفعہ وہ غسل کے لیے، نہانے کے لیے ایک سائڈ پہ ہوئیں، اِذٍ تَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا۔ سورہ مریم بڑی پیاری صورت ہے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ جنتی جنت میں سورہ مریم اور سورہ یوسف کو مزے لے کے پڑھیں گے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا، کہ سیدہ مریم الگ ہوئیں شرقی طرف، فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا، ان درمیان میں پردہ کر لیا۔ فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا، اللہ فرماتے ہم نے سیدنا جبریل کو بھیجا ان کے پاس، فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، وہ انسانی شکل میں آئی، بالکل جیسے جنات متشکل ہو جاتے ہیں، مختلف شکلوں میں آ جاتے ہیں، ایسے فرشتے بھی مختلف شکلوں میں آ سکتے ہیں اللہ کے حکم سے۔ خواب سیدہ مریم اپنے غسل کرنے میں، پاکی حاصل کرنے میں مصروف تھی، اچانک دیکھتی ہیں ایک نوجوان ان کی طرف متوجہ ہو رہا ہے۔ ایک عام عورت ہو تو ایک دم ڈر جاتی ہے، پھر وہ سیدہ مریم جن کی پاکی اللہ نے بیان کی، وہ گھبرا گئیں اور کہا قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، کہ میں اللہ کی پناہ مانگتی ہوں، اگر تو متقی ہے تو میرے قریب نہ آنا، میرے قریب نہ آنا۔ آپ نے مجھے غلط سمجھ لیا، میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتی جو آپ ذہن لے کے آئے، جس طرف آپ آ رہے ہیں۔ عورت کے پاس ویسے بھی نہیں جانا چاہیے، جب کہ میں الگ ہوئی اور میں نے پردہ کیا ہے اور میں نے کپڑے اتارنے کی کوشش کی ہے، تو آپ کیوں آ رہے ہیں؟ اگر آپ واقعی اللہ سے ڈرتے ہیں، آپ میں تقوی اللہ کا خوف ہے، تو پیچھے ہٹ جائیں، میں اللہ کی پناہ مانگتی ہوں۔ قال انما انا رسول ربک، سیدنا جبریل علیہ السلام نے کہا مائی مریم پگلی، بھلا میں کوئی عام انسان تھوڑی ہوں، میں تو انا رسول ربک، آپ کے رب کا قاصد ہوں، فرشتہ ہوں، میں تو پیغام لے کر آیا ہوں آپ کے پاس۔ کیا پیغام ہے؟ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، میں آپ کو عطا کر دوں اللہ کے حکم سے غلامً زکیہ، ایک پاکیزہ لڑکا، بیٹا آپ کو ہوگا۔ اوہو، مائی مریم تو گھبرا گئی، اوہو مجھے بیٹا، قال انا یکون لی غلام، مجھے بچہ کیسے ہوگا، مجھے بچہ کیسے ہوگا؟ بچہ پیدا ہونے کے دو ہی طریقے ہو سکتے ہیں، ایک جائز ہے نکاح کا، دوسرا ناجائز ہے زنا کا۔ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ، نکاح میرا ہوا نہیں،
ولم اکو بغیا، اور دوسرا کام میں سوچ نہیں سکتی۔ قال کذالک، فرمایا پریشان کیوں ہوتی ہیں ایسے ہی، بغیر نکاح کے، بغیر بغی کے۔ قال ربک ہوا علی، اللہ فرماتے تو آسان ہے، انسان اسباب کا محتاج ہے، اللہ تو اسباب کے محتاج نہیں ہے۔ جس نے بن باپ اور ماں کے سیدنا آدم کو پیدا کر دیا، جس نے بن باپ کے اور بن ماں کے اماں حوا کو پیدا کر دیا، ان کا جز تھی، بیٹی نہیں تھی جناب آدم کی، ان کے جسم سے پیدا کی، بغیر ماں باپ کے پیدا کیا، وہ آپ کو بن باپ کے بیٹا بھی دے سکتا ہے۔ وَلْنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا، اور اللہ فرماتے ہیں ہم اس کو لوگوں کے لیے نشانی بنائیں گے اپنی قدرت کی، اور اپنی طرف سے رحمت بنائیں گے۔ وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، یہ تو کام ہو چکا، اس کا فیصلہ ہو چکا، بس ایک ذرا سا کپڑا پکڑا، پھونک ماری، فَعَمَلَتْ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا، وہ ایک پھونک ماری اللہ کے حکم سے، اللہ نے امید پیدا کر دی، اور یہ نہیں کہ وہ وقت گزرے گا، 5 7 8 9 مہینے گزریں گے، نہیں، اچانک فَحَمَلَتْهُ، وہ پورے مریم میں آئے گا سورہ تفصیل کے ساتھ، فوراً، فَحَمَلَتْهُ، اچانک امید، فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا، پھر اچانک بچے کی پیدائش اور اس کے آثار ظاہر ہوئے۔ فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ، وہ درد ذہن کو لے کے چلا گیا، کہاں، وہ وہاں سے دائیں بائیں ہوئی کہ میں چھپوں کہیں، بچوں کہیں، تو کھجور کے پاس جا پہنچی، بے موسم کھجوریں وہاں سے، اب وہ کھجوروں کا موسم نہیں تھا، اور وہاں بالکل الگ ہوگی، پریشان کہ یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیا، اب دیکھو نا کہ ایک بچی ہو، اس کے ساتھ یہ معاملہ ہو جائے، اس کو پتہ بھی نہ ہو، کتنی پریشان ہو جاتی ہے۔ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ، وہ آئی اس کے پاس، کھجور کے مڑ کے پاس، قالت یا لیتنی مت قبل ھذا، کاش میں سے پہلے مر چکی ہوتی، وَكُنْتُ نَسْيًا مَنْسِيًّا، لوگ مجھے بھول چکے ہوتے۔ فناداها من تحتها اللہ تحزنی قد جعل ربک تحتک سریا، فرشتے نے پیچھے کھڑے ہو کے آواز دی، پریشان کیوں ہوتی ہیں؟ دیکھیے تو یہ جو نہر چلنا شروع ہوگی، وہ حزی الیکی بجذع النخلہ، اس کو ذرا ہلائیے، اس کھجور کے تنے کو ہلائیے، تو ساقط علیک رطبا جنیا، ابھی موسم نہیں ہے، ہلایا تو بغیر موسم کھجوریں وہاں سے گریں۔ فرمایا اے مریم پریشان کیوں ہوتی ہیں، جو رب یہ بلا موسم کے، بغیر موسم کے کھجوریں گرا سکتا ہے، وہ آپ کو بن باپ کی اولاد بھی دے سکتا ہے۔ تو یہ اس میں تذکرہ ہے۔ اب دیکھو ترجمہ، اذا قالت الملائکہ، جب کہا فرشتوں نے، یا مریم، اے مریم، ان اللہ یبشرک، اللہ بشارت دیتے ہیں آپ کو، بکلمت من، اپنے ایک حکم کی، اسمہ المسیح، اس کا نام مسیح، عیسیٰ بن مریم، عیسیٰ بیٹا مریم کا ہوگا، وجیہن، نام بھی اللہ نے خود ہی رکھ دیا، وجیہن، مرتبے والا ہوگا، پھر دنیا کے اندر، کوئی ایسا یہ نہیں کہ وہ نعوذ باللہ آوارہ ہوگا، وجیہن، مرتبے والا، شان والا ہوگا، عزت والا ہوگا دنیا میں، والآخر، اور آخرت کے اندر بھی، ومن المقربین، اور نیکوں میں سے ہوگا، ویکلم الناس، اور بات کرے گا لوگوں سے، فی المہدی، ماں کی گود میں بھی، وکہلا، اور ادھیڑ عمر میں بھی، ومن الصالحین، اور نیکوں میں سے ہوگا، مقربین مقربوں میں سے ہوگا، اور صالحین نیک بختوں میں ہوگا، کوئی ایسا ویسا نہیں ہوگا